السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم جنازے کے آداب پر بات کریں گے کہ جنازے کے تعلق سے شریعت ہمیں کیا کیا تعلیم دیتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جس انسان کی موت کا وقت قریب ہو اس کو ہمیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ تلقین کرنے کا دو طریقہ ہے۔ اگر میت اپنے ہوش و حواس میں ہے، جس انسان کی موت ہونے والی ہے، اگر اس کا ہوش و حواس صحیح ہے، برقرار ہے، وہ بول سکتا ہے، تو آپ اس سے کہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اور اگر وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے وہ بولے، تو آپ اس کے سامنے بار بار لا الہ الا اللہ پڑھیے تاکہ آپ کو دیکھ کر کے وہ پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مرنے کے بعد میت کے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ اس کی آنکھیں اگر کھلی ہو تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آپ نے فرمایا کہ روح جب قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ سن کر کے ان کے گھر والے رونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ اپنے اوپر صرف خیر کی دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت جو تم کہہ رہے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہم اغفر لابی سلمہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے، وارفع درجتہ فی المہدیین، ان کے درجے کو بلند کر دے ہدایت یافتہ لوگوں میں، واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور بعد میں آنے والوں میں ان کا بہترین جانشین پیدا کر دے، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اور ہمیں اور ان کو تو اے رب العالمین بخش دے، وافسح لہ فی قبرہ، ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ونور لہ فیہ، اور ان کی قبر میں روشنی کر دے۔ تو یہ دعا ہے، آپ اپنے الفاظ میں بھی جب کسی کو دیکھنے جائیں، میت کو دیکھنے جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کے بھی انتقال کی خبر ملے، کوئی بھی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مصیبت میں اجر دیتا ہے۔ آپ کی مصیبت میں آپ کو ثواب ملے گا اور اللہ اس مصیبت کا بہترین الٹرنیٹ اور بہترین بدل آپ کو دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بہترین بدل دیا اور میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ میت کے انتقال کے بعد چوراہوں پہ، سڑکوں پہ بآواز بلند اس کا اعلان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض مساجد پر اعلان ہوتا ہے، اطلاع کے لیے اگر ایک بار اعلان کر دیا جائے تو کافی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر بار بار میت کا نام لے کر کے اعلان ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم میرے بارے میں بہت اعلان مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ یہ چیز نعی میں شامل نہ ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے۔ نعی سے، نعی کہتے ہیں کسی کی میت کا دور جاہلیت میں جو ہے ڈول بجا کر کے اور بلند آواز میں اس کا اعلان کرتے تھے، اس کو نعی بولتے تھے، تو اللہ کے نبی نے نعی سے منع کیا ہے۔ لیکن اطلاع دینے کے لیے مسجد میں یا لاؤڈ اسپیکر میں بھی اگر ایک مرتبہ اطلاع دینے کے لیے فلاں کی میت ہو گئی ہے، ایسے اعلان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی کے مرنے پر اپنے رخسار، اپنے گال پہ ہاتھ مارنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا، یہ تمام چیزیں دور جاہلیت کی چیزیں ہیں اور یہ مناسب نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پہ تھپڑ مارے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور دور جاہلیت کی پکارے۔ اسی طریقے سے نوحہ کرنا، میت کا نام لے کر کے اس کی خوبیوں کو بیان کرنا اور جو ہے چلانا چیخنا، اس کو نوحہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے جن باتوں پر بیعت لی اس میں سے ایک یہ بھی تھی ان لا ننوحا، کہ ہم نوحہ نہ کریں، یعنی مصیبت کے وقت بآواز بلند ہم چلائیں نہ۔ خاص طور سے عورتیں اس معاملے میں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔
حضرت ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزیں میری امت کے اندر دور جاہلیت کی پائی جائیں گی۔ نمبر 1 الفقر فی الاحساب، باپ دادا کا نام لے کر کے فخر کرنا کہ میرے باپ ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، اس پر فخر کرنا یہ دور جاہلیت کی چیز ہے۔ فخر کرنا ہے اپنی خوبی پر کرو، اور اس پہ بھی فخر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تکبر کریں، یعنی اگر آپ کو واقعی میں ناز ہے اپنی کسی خوبی پر تو آپ کا اپنا کمال ہونا چاہیے، بھئی آپ کے باپ کیا تھے، آپ کے دادا کیا تھے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ دوسری چیز والطعن فی الانساب، کسی کو نسب کا تانا مارنا کہ یہ گھٹیا نسب کا ہے یا یہ گھٹیا برادری کا، اس طریقے سے یہ بھی دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ستارے سے بارش ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز والنیاحہ، نوحہ کرنا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں کھڑی ہوگی کہ اس کے اوپر تارکول کا جو پچ ہوتا ہے جس سے روڈ بنائی جاتی ہے اس کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، اور اس کے پورے بدن پہ خارش ہوگی، کھجلی ہوگی، یہ عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جنازے کی نماز میں زیادہ لوگوں کا ہونا یہ بڑی اچھی چیز ہے، مستحب چیز ہے، انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے جنازے میں زیادہ لوگ ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس کے اوپر مسلمانوں کی ایسی جماعت نماز پڑھتی جس کی تعداد 100 ہو، کلہم یشفعون لہ، اور وہ سب اس کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ جنازے کی نماز کیا ہے؟ سفارش ہے۔ جنازے کی نماز میں آپ میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر 100 لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے لیے سفارش کی، الا شفعوا فیہ، تو اس میت کی سفارش قبول کی جاتی ہے، ان 100 لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے اور وہ مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا مر گیا، تو انہوں نے کہا حضرت قریب سے کہ اے قریب دیکھو کتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تو کہتے میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو 40 لوگ ہیں، تو میں نے کہا کہ ہاں 40 لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اب جنازے کو نکالو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس کے اوپر 40 ایسے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں لا یشرکون باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، تو ان 40 لوگوں کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو جنازے کی نماز میں لوگوں کی کثرت کا ہونا بھی مستحب ہے۔ جنازہ مرد اٹھائیں گے، عورتیں نہیں اٹھائیں گی، یاد رکھیے۔ جنازے کا اٹھانے کا جہاں بھی ذکر ہے وہاں مردوں کے اٹھانے کا ذکر ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنازہ رکھا جائے اور اسے لوگ اپنی گردنوں پر، مرد لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھائیں، تو اگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی سے آگے بڑھاؤ، اور اگر برا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی آواز کو انسان نہیں سنتا ہے، اگر انسان اس کی آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنازے کو جلدی لے کے جاؤ، اگر وہ نیک جنازہ ہے تو اچھا جنازہ ہے جس کو تم آگے بڑھا رہے ہو، اور اگر برا ہے تو اپنی گردن سے ایک برائی کو تم ہٹا رہے ہو۔ جنازے کے پیچھے میوزک بجانا، کوئی گانا بجانا کرنا یا آگ لے کے جانا، یہ سب دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں ہونی چاہیے، کوئی آگ نہیں ہونی چاہیے، اور جب مجھے دفن کر دو تو میرے اوپر مٹی ڈالو اور پھر میری قبر کے پاس کھڑے رہو اتنی دیر جتنی دیر اونٹ ذبح ہوتا ہے اور اونٹ کے گوشت کو بانٹا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے تھوڑا سا مانوس ہو جاؤں اور میں دیکھوں کہ میں اللہ کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفن کرنے کے بعد فوراً بھاگ نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں پہ تھوڑی دیر کھڑے رہنا چاہیے، اس سے میت کو سکون ملتا ہے، اور وہاں دفن کرنے کے بعد مٹی دینے کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے، ابھی آگے اس کی حدیث آ رہی ہے۔ اگر آپ صرف جنازے کی نماز پڑھ کے چلے آتے ہیں تو آپ کو 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جنازے کے ساتھ ساتھ آپ دفن میں بھی شامل ہوتے ہیں تو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ اب یہ قیرات کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر، یعنی ایک جنازے کی نماز اور ایک دفن میں شامل ہو گئے آپ، 2 پہاڑوں کے برابر ثواب مل گیا۔ تو یہ ثواب ہمیں اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب میت کے دفن سے ہم فارغ ہو جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وصلوا لہ التثبیت، اور اس کے لیے اللہ سے
ثابت قدم رہنے کا سوال کرو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ اس میت سے جو سوال و جواب ہو رہا ہے اس میں وہ ثابت قدم رہے۔ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، جیسے ہی تم دفن کر کے فارغ ہوئے اس سے سوال و جواب شروع ہو گیا۔ کسی کے مرنے کے بعد میت کے گھر والوں کو تسلی دینا، ان کو تعزیت دینا، اور ظاہر غم کا ماحول ہوتا ہے، کھانا وانا نہیں بنتا ہے تو ان کے گھر میں جو خاندان کے لوگ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں، یہ بھی سنت میں سے ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا، جنگ موتا میں حضرت جعفر کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، فقد اتاہم ما یشغلہم، کیونکہ ان کے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھی جائے، بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ 3 دن تک چولہے میں آگ نہیں جل سکتی، اس کو جو ہے ایک رسم مانی جاتی ہے کہ بھئی مر گیا اگر کوئی تو 3 دن تک چولہے میں آگ نہیں جل سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بچے ہیں چھوٹے، ان کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، کوئی چائے وغیرہ کی طلب ہو گئی کسی کو، تو چولہے میں چولہا جلایا جا سکتا ہے اور تھوڑا بہت کھانا وانا پکایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کوئی ایسی میت ہے اس کے قریب میں کوئی ریلیشن نہیں ہے تو کیا وہ انتظار کرے کہ لوگ کھانا لائیں گے تب ہم کھانا کھائیں گے؟ بھئی انسان غمگین ہے لیکن کھانے کی ضرورت تو ہے، تو ایسی ایمرجنسی میں وہ کھانا بنا بھی سکتا ہے۔ کھانا نہ بنانا صرف ایک غم کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ کوئی کمپلسری اور ضروری نہیں ہے، اور اس کی بھی میکسیمم لمٹ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ آپ غم ظاہر نہیں کر سکتے۔ صرف عورت کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کے انتقال پر غم منائے گی اور زینت نہیں کرے گی، سجے گی سورے گی نہیں، کوئی ایسا جو ہے کوئی زیور وغیرہ نہیں پہنے گی، میک اپ وغیرہ نہیں کرے گی، 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ باقی عام لوگوں کے لیے میکسیمم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے۔ تو یہ جنازے کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور پہلی تکبیر کے بعد ہم دعائے ثنا کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ہم ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لے تو بہتر ہے، نہیں ملائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے، اور تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی مختلف دعائیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد ہم سلام پھیر لیں گے۔ ان 4 تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین کر بھی سکتے، نہیں بھی کر سکتے، دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ آپ چاہیں تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، چاہے تو نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ چاہیں تو صرف پہلی مرتبہ آپ رفع الیدین کریں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں چوتھی تکبیر کے بعد۔ تو یہ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے، اور جنازے کی نماز میں ضرور ہم کو شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ابھی آپ نے حدیث میں سنا کہ وہ میت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ جنازے کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔